اس لیے بھائی موت کی فکر ہر انسان کو کرنا ہے، ہر انسان کو موت کی فکر کرنا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی ساری آیات کو ذکر فرمایا ہے موت کے بعد میں، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام اس وقت بڑے جذبات میں ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو چیز یقینی ہے اس سے تم غافل کیوں پڑے ہوئے ہو؟ جو چیز یقینی ہے، یقیناً موت آنے والی ہے، اس سے کیوں تم غافل پڑے ہوئے ہو؟ حضرت جنید بغدادی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جوان اور برے سبھی مجمع میں تھے، حضرت نے فرمایا اے جوانوں کیا تم بڑھاپے کے انتظار میں ہو؟ انتظار نہ کرو، اس لیے کہ ہم نے جوانوں کو بھی مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور بوڑھوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جوانوں کو تو بڑھاپے کا انتظار ہے، تمہیں کس کا انتظار ہے؟ تمہیں کس بات کا انتظار ہے؟ تمہارے لیے تو ہے یہ آخری منزل اب۔ بہرحال موت ایک یقینی چیز ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کی تسبیح پڑھے، یہ مطلب نہیں ہے۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب آخرت کا استحضار، مجھے مرنا ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مراقبہ بتاتے تھے، مراقبہ۔ فرمایا رات میں جب سو تو لائٹ بند کر دو، لائٹ تو بند کرتے ہی ہم سونے کے لیے، فرمایا لائٹ بند کرو، اور لائٹ بند کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ کے لیے چادر اوڑھ لو اور تصور کرو کہ یہ میرا کفن ہے اور یہ اندھیرا ہے، یہ میری قبر ہے، میں اپنے قبر میں ہوں، اور اب یہ تصور کرو کہ فرشتے ابھی مجھے سوال کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ فرمایا روزانہ 5 منٹ کے لیے بستر پر سو کر کے یہ مراقبہ کرو گے، اللہ تمہیں دین کا پابند بنا دے گا، اس لیے کہ خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ قبر کی وحشتناک چیز، پھر یہ تصور کرو کہ یہاں تو میری بیٹی ہے، میری بیوی ہے، میرا بیٹا ہے، مجھے کچھ ہوا تو ابھی میں بلا لوں گا، قبر میں کس کو بلاؤں گا؟ وہاں فرشتوں کے مار پر کس کو بلاؤں گا؟ وہاں سانپ اور بچھو پر کس کو بلاؤں گا؟ اور فرمایا یہ تصور کرو کہ یہاں تو میں لائٹ کو چالو کر سکتا ہوں، قبر میں کون سی لائٹ چالو کروں؟ میرے اعمال ہیں وہی لائٹ ہے، میرے اعمال نہیں۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ اکبر صبح میں اٹھا بہت پریشان، وہ ذرا آئے، بار بار خوشامد کر رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت، پریشانی کی کوئی وجہ ہم حل فرما دیں۔ اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن بربل جب آیا اس نے کہا بادشاہ سلامت کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور، آپ بتا دیجیے کیا پریشانی؟ تو کہا کہ رات میں سویا ہوا تھا اور اچانک میرے مکان کی کندیل بجھ گئی، فانوس تھے اس زمانے میں، لالٹین کندیلیں اعلیٰ درجے کی، وہ بجھ گئی، ایک دم کا اندھیرا، اس لیے کہ وہ ہماری طرح چھوٹے مکان تو ہوتے نہیں، تو بڑے بڑے شاہی محل، اب دیکھ لیجئے کیسے ایک دم سے اندھیرا، اور میرے کمرے میں میں اکیلا تھا۔ مجھے پوری رات یہ بے چینی رہی کہ مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، بس یہی مجھے بے چینی ہے۔ تو بربل نے سمجھانے کی کوشش کی، اس نے یوں کہا کہ دیکھیے تمہارے پیغمبر صاحب اس زمین پر کتنے سال رہ کر گئے؟ تو اکبر نے کہا کہ 63 سال۔ کہا اچھا تم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا میں چہل پہل اور روشنی اور یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، حضور ہی کی وجہ سے سارا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا وہ 63 سال زمین کے اوپر رہے تو 1200 سال ہو گئے تو بھی دنیا چمک رہی ہے، وہی نبی 1200 سال سے نیچے سوئے ہوئے ہیں، تو اندر کا بھی سب روشن ہو چکا ہے، اندر کی زمین میں بھی خوب روشنی ہو چکی ہے۔ آپ جب اپنی قبر میں پہنچو گے تو تمہاری قبر میں بھی تمہارے نبی کی وجہ سے روشنی ہو جائے گی۔ حضرت تھانوی نے فرمایا تھا تو ظالم کافر، لیکن بات بڑی پتے کی بتائی، بات بڑی پتے کی بتائی، اس لیے کہ بخاری شریف کی روایت ہے انکم تفتنون فی قبورکم، اے لوگوں تمہیں قبر میں میرے متعلق آزمایا جائے گا، میرے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ بخاری شریف کتاب العلم کی روایت ہے، میرے متعلق تم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ محمد کے بعد میں تم کیا کہتے تھے،
مسلمان ہوں گے تو وہ کہیں گے وہ ہمارے نبی تھے، وہ ایک قرآن کو لے کر آئے تھے، ہم نے ان کی تصدیق کی، ہم نے ان کو مانا۔ فرشتے کہیں گے کہ ہاں ہمیں یہی یقین تھا کہ تو یہی جواب دے گا، نم صالحہ، بخاری کی روایت میں نم صالحہ یعنی اطمینان سے سو جا۔ اب جیسے ایک دلہن کو جو نئی نویلی آتی ہے اس کے شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں، اسی طرح قیامت تک اب تجھے اٹھانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ سو جا تو اطمینان سے، تیرے لیے راحت کے دروازے کھل گئے۔ اور کافر سے یا منافق سے سوال ہوتا ہے کہ بتاؤ محمد کے باب میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ لوگ کہتے تھے کہ ایک پروفیٹ محمد ہے اور اسلام مذہب لے کر آیا، لوگ ان کو مانتے تھے، میں بھی سنتا تھا، باقی میں نے مانا نہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ فرشتے گرز اٹھاتے ہیں لوہے کا اور اس کی پیشانی پر مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تجھ سے زیادہ بدبخت نبی کا کوئی نہیں تھا۔ اب یہ نبی علیہ السلام کے باب میں جو سوال ہونے والے ہیں وہ کیسے سوال ہوں گے؟ بعض وقاء لکھتے ہیں، بعض محدثین لکھتے ہیں کہ زبانی پوچھا جائے گا، جیسے ہم موخیک امتحان لیتے ہیں نا تو زبانی پوچھ لیا جائے گا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ مرنے والے کی قبر سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک زمین کو پھاڑ دیا جاتا ہے اور اللہ کے نبی یوں بتائے جاتے ہیں اور فرشتے پوچھتے ہیں بتاؤ وہ کون ہیں جو آرام فرما رہے ہیں۔ اگر واقعتاً نبی کی سنتوں پر چلے ہیں تو بن دیکھے بھی ہم کہہ دیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھ کو ایمان پر موت دی اور میں اللہ سے ایمان پر موت مانگ رہا ہوں تو مجھے خوشی ہوگی کہ اس زمین پر تو میرے نبی کی زیارت نہ ہوئی، مرنے کے بعد ضرور ہو جائے گی۔ ہر مومن کو ہوگی، اس قول کے مطابق ہر مومن کو قبر میں اپنے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوگی۔ تو موت اپنی جگہ ایک مسلم مسئلہ ہے جس سے کسی کو دریغ نہیں ہے اور کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ جب ایک مسئلہ مسلم ہے تو ہمیں اس کی تیاری کرنا چاہیے۔